بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں، اور جو نیوز کیفے کو باقاعدگی سے ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جمعرات اور جمعہ کے دن پروگرام کے دوسرے حصے میں یعنی کہ 10 سے 11 بجے کے درمیان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، ایک بڑے قابل اور نامور اسلامک اسکالر ہیں، اور آپ سے استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہماری ملاقات رہتی ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں حضرت آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں دوستوں کو ایک دفعہ پھر سے بتا دوں کہ آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو نیلی پٹی میں نمبر نظر آئیں گے، ان نمبرز پہ کال کریے گا۔ ہماری جو ٹیم کے ممبرز ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں آپ کی کالز کا، آپ کے سوالات کا۔ ان سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بشیر صاحب کی موجودگی کا فائدہ جو ہے وہ استخارہ کروا کے کرتے ہیں۔ اس استخارے کے حوالے سے آپ کو فوری طور پہ جواب مل سکتا ہے، کوئی دینی یا شرعی رہنمائی جو ہے وہ آپ کی ہو سکتی ہے۔ سر، جب تک ہمارے ناظرین کی کال آتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی ناظرین سوال کرتے ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ رشتے نہ آنے والا، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ روزگار نہیں ہے، اور بے روزگاری کی وجہ سے پورے پاکستان میں جس قدر ہر گھر میں پریشانی ہے وہ مطلب کوئی زیادہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ آپ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں، درجنوں ایسے پروجیکٹس ہیں جن عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے، آمین۔ یہ بتائیں کہ بے روزگاری کے حوالے سے ایکسپو روزگار کے نام سے میں نے کچھ سنا ہے، یہ کتنا گرینڈ پروجیکٹ اور کیا ہے، ادھر تھوڑا سا اس بارے میں ایکسپلین کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رزق کے 10 حصے ہیں، جس میں سے 9 حصے جو ہے وہ تجارت میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیلانی ویلفیئر جو ہے، جہاں لوگوں کو آج 15-18 سال سے لوگوں کو ملازمتوں پر جو ہے جاب بینک قائم کیے ہوئے ہے، وہاں لوگوں کو اس وقت سے پہلے سے ہم روزگار پر لگاتے آ رہے ہیں۔ اب چونکہ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے مہنگائیوں نے کمر توڑ ڈالی ہے، تو ہم رمضان کریم سے پہلے ایک بہت بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ ہم بہت سے لوگوں کو روزگار دیں گے، اور اس میں ہر طرح کے روزگار ہوں گے۔ لوگوں کو موٹر سائیکل، رکشے، لوڈر، لیپ ٹاپ اور بہت سی اشیاء، جیسے ٹھیلے والوں کو ٹھیلے، اور پاپ کارن مشین، جھولوں والوں کو جھولے۔ لوگ اپنے کام سے لگ جائیں گے تو بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک تمنا ہے کہ ایک ساتھ 1000 خاندانوں کو ایک دن میں روزگار دے دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تمنا تو یہی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے کوششیں جاری ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ سیلانی جو ہے پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے تمام شعبہ جات میں کام کر رہا ہے، اور بے فضل تعالیٰ پچھلا سال جو گزرا ہے ہمارا 2021، ہمیں 8.25 ارب روپے کی خدمت کا کام ملا، اللہ نے کروایا، اور اللہ کی عطا شامل حال رہی۔ اہل پاکستانیوں نے ہمارا تعاون کیا ہے اور کرتے رہیں گے، غیبی امداد ہوتی رہے گی، تو انشاءاللہ ہم اس سال 11 ارب تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اللہ نے چاہا تو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا بشیر صاحب، اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتے جائیے کہ جس طرح آپ یہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، اس پروجیکٹ میں آپ کا ارادہ ہے کہ بنیادی آغاز میں 1000 لوگوں کے روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا، 1000 خاندان کے۔ یہ اور کس طرح بڑھ سکتا ہے؟ اس میں اگر ٹی وی پہ دیکھنے والے ناظرین اگر سپورٹ کرنا چاہیں، کس طرح وہ بھی ایک قدم آگے بڑھ کے آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا چاہیں، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، ایک آدمی کیا پوچھنا چاہتا ہے کہ میں ایک رکشہ کسی کو دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کا بھی لگ جائے، تو رکشہ جو آتا ہے وہ 2,45,000 روپے کا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم وہ فری تو دیں گے نہیں، اس کی قسطیں آئیں گی۔ صحیح ہے۔ لوڈر جو ہے، چھوٹا لوڈر آتا ہے، وہ ہے 2 لاکھ روپے کا۔ تو لوڈر سے کیا ہوتا ہے، آج کل پانی کے جو ہے نا، مطلب یعنی کہ کین لوگ لے کے پہنچاتے ہیں، جی 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 جی، اور اسی طرح لیپ ٹاپ سے بہت سے لوگوں کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اب ٹھیلا ہے تو وہ 40,000 روپے میں کام ہو جاتا ہے۔ تو کوئی اگر چاہتا ہے کہ میں آپ کا بازو بنوں، اور لوگ بن رہے ہیں، ہماری کوئی فیکٹریاں تھوڑی ہیں
کہ ہم نے کوئی عمارتیں کرائے پہ تھوڑی دی ہوئی کہ اس کا کرایہ تھا ہم کو. ہم نے تو جو پیسے آتے ہیں شرعی طور پر اس کو آگے بڑھانا ہے. اور ہمارے سامنے معراج کا واقعہ موجود ہے کہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص اپنے سر پر گٹھڑی اٹھایا جا رہا تھا اور گر رہا تھا اور مزید گٹھڑی اٹھانے کی خواہش میں تھا. تو پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جس کے بعد لوگوں کی امانتیں ہیں اور مزید امانتیں اٹھانا اور چاہتا ہے. تو ایک بڑا خطرناک، ہم لوگوں نے بہت بڑا بوجھ لے لیا ہے. ہماری دل کی میرا انگ انگ اس بات کی تمنا کرے کہ میرے پاس جو امانتیں امت کی ہیں وہ فوراً ختم ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وقفے کا وقت ہے دوستو. وقفے سے ہم جیسے ہی واپس آئیں گے، آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں اور مزید سوالات بھی ہم ان میں شامل کریں گے، اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، اور آپ دوستوں کے سوالات کا وقت ہو چکا ہے، انہیں ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اور میں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ آج انفارچونیٹلی ہم مزید جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے سوالات ہم شامل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس اتنے سوالات آ گئے ہیں کہ ہم ان کو اپنے پروگرام میں پورا کر لیں تو یہی ہمارے لیے کافی ہوگا. اور جو ہمارے بہن بھائی جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ یا تو سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے جو نمبرز ہیں آپ ڈائریکٹلی وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر اگلے جمعرات اور جمعے کو 10 سے 11 بجے کے درمیان آپ ہمارے شو میں کال کر سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں سر. پہلا سوال قمر جہاں صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا لاہور سے. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہیں، ان کا نام بھی بتایا انہوں نے کہا ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیے کیا مسئلہ ہے. اور دوسرا، لوگ ان کو گھر بدلنے کا مشورہ دے رہے ہیں کہ گھر بدلے تو رشتے آ جائیں گے. دیکھیں قمر صاحبہ سے میرا پیغام یہ ہے کہ گھر کا استخارے میں تو کوئی ایسا جواب نہیں آ رہا کہ گھر بدل دیا جائے. ہاں آپ کو بدلنا آپ کی مرضی ہے، لیکن رشتوں کے خاطر بدلنے کی کوئی حاجت نہیں. بلکہ آپ کی شہزادی پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میری لاکھوں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شہزادی کا بیڑا پار کرے. آج جمعے کا دن ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس جمعے کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. تو ہمارا جو نصاب ہے آپ کو ابھی اسکرین پہ دکھا دیا جائے گا اس مہینے کا. پیارے آقا فرماتے ہیں بہترین دعا الحمدللہ رب العالمین ہے. تو یہ الحمدللہ رب العالمین والی آیت جو ہے وہ 100 مرتبہ ہر نماز میں پڑھنی ہے. 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے تو 500 مرتبہ درود کہا ہے نا جی. اور ابھی جو ہے آج 23 تاریخ ہے اس مہینے کی، 3 دن باقی ہیں اور پھر ابھی 27ویں رات آ رہی ہے. تو ان 7 دنوں میں 3 ضرور رکھ لیں. انشاءاللہ اللہ کرے گا تو رجب کے مہینے کے اندر ہی آپ کو خوشخبری مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا، دوسری کال آئی ہے ہمیں نسیم صاحبہ کی فیصل آباد سے. انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے ارسلان، ان کی جاب اور شادی دونوں کا مسئلہ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کی ایک صاحبزادی ہیں جو دبئی میں ہوتی ہیں، ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے. ان کی خواہش ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے پاکستان آ جائیں اور یہاں پہ ان کے سامنے رہیں. یہ جو دبئی سے پاکستان آنے کے بارے میں استخارہ کروایا اس کا جواب یہ ہے کہ دبئی سے پاکستان آ جائیں. اچھا ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر فرما دے. دوسرا یہ کہ بیٹے کی جو بات فرمائی اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. بس اذان فجر کے بعد ایک تسبیح یہ ماں بیٹے دونوں پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں سودانے کی. اللہ نے چاہا تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور شادی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک خاتون نے ہمیں ایک ناہید صاحبہ نے ہمیں کسی شہر سے کال کی. انہوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا بیٹی کو پائلز کی شکایت ہے جسے بواسیر کہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج جو ہے نا وہ بتا دیں. فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں علم نشرہ والی صورت اور دوسری رکعت میں علم تارا کیف والی صورت، یہ قرآن پاک کی صورتیں یقیناً یاد بھی ہوتی ہیں اور یاد کر لیں. یہ اس مرض کے لیے بہترین باثر وظیفہ ہے. فجر کی پہلی رکعت میں سورہ علم نشرہ، دوسری رکعت میں سورہ یہ علم تارا کیفہ. علم نشرہ پہلی رکعت میں، دوسری میں علم تارا کیفہ. 2 صورتیں پڑھیں انشاءاللہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی جو صحت کے وظیفے ہم دیتے ہیں ان پر بھی عمل کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ماہ رجب المرجب کا وظیفہ دیا اس پہ عمل کریں، اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. آمین.
اچھا، پھر محمد وقاص ہیں، انہوں نے کراچی سے ہمیں رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اچھے روزگار کی تلاش میں ہیں، جہاں بھی سی وی دیتے ہیں کوئی جواب نہیں آتا۔ وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جاب بینک بنا ہوا ہے، ہمارے پاس آ جائے، ہم کہیں آپ کو کہیں نہ کہیں لگوا دیں اللہ کرے گا تو۔ اور یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک لازمی دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو عصر کی نماز کے لیے جب جائیں تو مغرب تک مسجد میں رہیں، نفلی اعتکاف کی نیت سے چلے جائیں، اور یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کرتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم۔ اور جب غروب آفتاب قریب ہو تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اور اس وقت جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ آمین انشاءاللہ۔ رضوانہ صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی نے میڈیکل میں داخلہ لینا ہے، تو پہلے بتائیں کہ ان کے لیے کیسا ہے، اور پھر تو کیا داخلہ مل جائے گا ان کو؟ دیکھیے، مل جانے کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہتے، کیونکہ یہ تو آئندہ کی خبریں ہیں، تو اللہ جانتا، اللہ کی بتائے سے اس کے انبیاء اور اس کے اولیاء جانتے ہیں، ہم تو عام انسان ہیں۔ استخار کا جواب یہ ہے کہ میڈیکل میں داخلہ لینے کی اجازت ہے۔ اچھا ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے ایک خاتون سمیرہ صاحبہ نے، انہوں نے کہا ہے ان کی صاحبزادی جن کا نام حفصہ ہے، ان کے رشتے کا مسئلہ ہے، استخارہ کر کے بتائیں کوئی۔ رکاوٹ تو نہیں ہے۔ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد کے بعد دوسری آتے نا اللہ الصمد، یہ 60 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل سے انشاءاللہ مسئلہ حل ہویا۔ کراچی میں رہتے ہیں، ہم سے فجر سے لے کر عشاء تک کے وظائف جو دی جاتے ہیں رشتوں کے، وہ ہم سے منگوا لیں، اپنے بیٹے کو بھیج دیں، اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو عورتیں آ جائیں، عورتوں میں ملاقات کر کے لے لیں۔ بالکل صحیح۔ شگفتہ صاحبہ نے لاہور سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جہاں ان کا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے اس بچی کی والدہ نہیں مان رہی ہیں، تو کوئی رہنمائی کریں۔ رشتہ صحیح ہے، اچھا، رشتہ صحیح ہے، اور چونکہ والدہ نہیں مانتی تو ایک تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یا ودود و یا اللہ 111 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کا دل نرم کر دے۔ باقی آج جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ یا ودود پڑھ کر جو اللہ سے دعا مانگے، اول آخر 3 بار درود شریف، آج خاص کے جمعے کے دن 1001 مرتبہ یا ودود پڑھے، یا ودود، پھر دعا مانگے اللہ تعالیٰ ان کا دل موم کر دے تو اللہ موم کر دے گا۔ باقی رشتے کی اجازت ہے۔ ہمیں 2 سوال آئے ہیں الگ الگ جگہوں سے ملتے جلتے، جیسے نسرین صاحبہ نے ملتان سے سوال کیا ہے اور محسن صاحب نے کراچی سے رابطہ کیا ہمیں۔ انہوں نے کہا سیلانی سے قرضہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ محسن صاحب نے بھی یہ کہ سیلانی سے قرضے کی کیا شرائط ہیں، کاروباری قرضہ کیا مل سکتا ہے، اور کتنی حد تک، مطلب کس لمٹ تک قرضہ جو ہے وہ آپ دیتے ہیں؟ دیکھیں، ملتان میں ہمارا سیلانی کی خدمت کا کام تو ہو رہا ہے، لیکن قرض کی اسکیم وہاں پر ہم نے نہیں رائج کی۔ کراچی میں ہم 50,000 سے لے کے 5 لاکھ تک قرض دیتے ہیں، اور اس کا پورے فارم بنتا ہے، الحمدللہ لوگوں کو روزگار کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو آپ تشریف لے آئیں، صبح 9 سے لے کے شام 6 بجے تک۔ ٹھیک ہے۔ آمنہ صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے صاحبزادے جو کہ ملیشیا میں ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ مالی پریشانی کا سامنا ہے، اور ویزے کے بھی مسائل کا سامنا ہو رہا ہے انہیں، اور جس گھر میں وہ رہتے ہیں اس گھر کا جو مالک مکان ہے اس کے ساتھ بھی مسائل ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں اس بات کا یقین دلا دیا۔ میں تمام سامعین اور ناظرین سے کہوں گا کہ یہ بہت آسان عمل ہے کہ جو مجھ سے سچی توبہ کرتا ہے اس کو میں 4 انعام عطا فرماتا ہوں، روزی بھی دیتا ہوں، زندگی خوشگوار کر دیتا ہوں، مددگار بھی عطا فرماتا ہوں، اور اولاد عطا فرماتا ہوں۔ اب اولاد ہے بھی مگر اولاد نافرمان ہے، روزی ہے بھی بے برکتی ہے، سمجھے، زندگی تو ہے مگر زہریلی ہے، خوشگوار نہیں، رشتہ دار تو ہے مگر مددگار نہیں۔ تو یہ استغفار میں اتنا بڑا کمال ہے کہ بندہ اگر یہ کرتا رہے، 70 مرتبہ نماز کے بعد پڑھے استغفر اللہ الحی القیوم، استغفر اللہ الحی، وقفہ دے، استغفر اللہ کے بعد وقفہ دے، استغفر اللہ الحی القیوم۔ اس کے معنی اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، تو ہی زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، تو ہی قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ کتنا پیار ترجمہ ہے، کتنی پیاری بات۔ استغفر اللہ الحی القیوم، یہ ساتھ نہیں پڑھا، رک کے پڑھنا، استغفر اللہ الحی القیوم۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی سب لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں جتنے سن رہے ہیں؟ پوری برکت، 4 بڑے بڑے انعام ہیں، مددگار دے گا اللہ، خوشگوار زندگی دے گا، اولاد دے گا، روزی دے گا، جس کو یہ انعام چاہیے پڑھ سکتے، سب کچھ چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر ہمیں رابطہ کیا وسیم صاحب نے سکھر سے،
کہتے ہیں کہ کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا ان کے لیے کپڑے کا کاروبار کرنا بہتر ہے؟ کپڑے کاروبار کے استخارے میں ان کو اجازت بھی ہے، اور اس کو سنت سمجھ کے کیجیے گا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی سنت بھی ہے۔ اچھا اچھا، کپڑے کی تجارت بہت سی تجارت ہے، بہترین تجارت، جس طرح وہ ہے نا جانوروں کو پالنے کی تجارت، اس طرح یہ بھی بڑی بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے۔ اور ابھی آپ نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا ہے کہ رزق میں 9 حصے 10 میں سے تجارت میں ہے۔ کتنی اچھی بات۔ اور ہم سارے دیکھیں نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں، اتنا پڑھ کے اتنی محنت کر کے ہماری کوشش ہوتی نوکری کی۔ سرکار نے لوگوں کو انٹرپرینیور بنایا، سرکار نے لوگوں کو تعلیم یافتہ بنایا، سرکار نے لوگوں کو مطلب ان کے ووکیشنل ٹریننگ سے دو چار کیا۔ بے شک بے شک۔ اچھا، آخری سوال ہے، یہ فرزانہ صاحبہ نے راولپنڈی سے کیا ہے اپنی بیٹی ایمان کے حوالے سے، مگر ہمارے ناظرین میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس جواب سے مستفید ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کے آدھے سر میں درد رہتا ہے، تو اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ بس سر پر جہاں درد ہوتا ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، قل هو اللہ احد پڑھ کے، پھر 7 مرتبہ ہاتھ پر دم کر کے اس کو پھیر لیں 7 مرتبہ، پہلے پڑھ لیں 7 دفعہ ایسے ہاتھ رکھ کے پڑھ کے، پڑھ لیں پہلے پڑھ لیں 7 مرتبہ پڑھ کے، اور پھر پھونک مار کے سر پہ لگانا ہے۔ 7 پھر آخر میں 7 مرتبہ پھیرے ہاتھ۔ اچھا، 7واں ہاتھ پھیرنا، ٹھیک ہے۔ دوستو یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمارے پروگرام کے حوالے سے جو آپ کا فیڈ بیک ہے وہ ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا، جس کا پتہ ہے www.facebook.com/newscafe۔ ابھی اجازت کا وقت ہو چکا ہے، آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے۔ بشیر صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ چند کلمات دعائیہ ہوں جن کے ساتھ جو ہے ہم اپنے دوستوں سے اجازت چاہیں۔ دوستو آپ سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی، پیر تک کے لیے مجھے اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شریک ہیں، ان سب کی بھی اور پوری امت کی تمام پریشانیاں دور فرما، بیماریاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں، اولاد کی پریشانی، رشتوں کی پریشانی، نافرمان والوں کی پریشانی اور بہت ساری پریشانیاں، سب کی پریشانیاں دور فرما، ہر ایک کی حفاظت فرما، برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسایوں سے محفوظ فرما۔ عالم اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کا بول بالا ہو، پاکستان کا بول بالا ہو، پاکستان کو ہر طرح کی مہنگائی کے افریت سے اے اللہ جلد جان چھڑا دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔